اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ یونس قرآن مجید کی سورہ جس میں 109 آیات ہیں، 10ویں سورہ۔ بنیادی جو مضامین ہیں اس میں سب سے پہلے تو قرآن مجید حکمت پر مبنی ہے، اس کے حوالے سے اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ پھر قریش کے مشرکین اور جو آخرت کے منکرین ہیں ان سے بحث ہے، ان سے مجادلہ ہے، اور قرآن مجید کا دفاع۔ قریش کی جو دنیا دار اور مادہ پرست قیادت ہے ان سے بحث ہے، اور وہاں بھی پھر دفاع قرآن ہے۔ پھر قریش کے جو منکرین رسالت ہیں اور منکرین قیامت، ان سے بحث ہے، مجادلہ ہے اور دفاع قرآن ہے۔ پھر قریش کے جو مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ انہوں نے جو اپنی مرضی سے حلال اور حرام بنا لیے ہیں، وہ جو قوانین ہیں ان پہ بحث مباحثہ ہے، ان پہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ اگر لفظی معنوں میں بات کریں تو بنیادی طور پہ جھگڑے میں آتا ہے کہ ان سے اس معاملے میں جھگڑا ہے۔ قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت جو ہیں ان سے مجادلہ ہے، اور پھر دفاع قرآن حکیم ہے۔ اور اسی طریقے سے بڑا واضح بیان ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہر قسم کے شک سے پاک ہے، توحید جو ہے وہ اصل پیغام ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں قرآن مجید پر ایمان لانے اور قرآن کی پیروی کرنے اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت۔ یعنی بنیادی طور پہ قرآن مجید کے جو دلائل ہیں جن کو ہم محکم سمجھتے ہیں، جن کو ہم مکمل سمجھتے ہیں، جن کو ہم مضبوط سمجھتے ہیں، ان کی روشنی میں منکرین رسالت، منکرین آخرت، منکرین توحید، مشرکین مکہ، ان پہ حجت تمام کی گئی ہے، ان کے مطالبات اور ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ قرآن مجید میں یہی کمال کی بات ہے کہ اگر مختلف سورہ سمجھ کر پڑھ لی جائیں تو انسان کو، ایک مسلمان کو راستہ واضح طور پہ نظر آنے لگتا ہے کہ اس راستے پر چل کر میں مسلمین کے درجے سے نکل کر مؤمنین کے درجے میں داخل ہو سکتا ہوں، اور پھر مزید آگے چل کر مؤمنین کے درجے سے نکل کر محسنین کے درجے میں داخل ہو سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں قرآن مجید میں اکثر اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ جیسے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان قصے اور ان کہانیوں کا مقصد ایک مسلمان کو ایمان مضبوط کرنے کے لیے دلائل اور پرانی اقوام کی کوتاہیاں اور ان کو ملنے والی سزائیں یہ بتانا مقصد ہے، تاکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کی مخلصانہ کوشش کرے۔ کوتاہی اگر ہو جائے تو اس پہ پھر ندامت ہو، اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک حکمت والی کتاب ہے، اس میں بڑی معرفت کی باتیں ہیں۔
اور یہ جو کتاب ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جن کا تعلق قبیلہ قریش کے ساتھ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری دی جائے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، ان کو تنبیہ کی جائے۔ اور کفار جو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام دھرتے تھے، استغفر اللہ، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ تو ساحر ہے، سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، اس کا رد قرآن نے کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں اور جادو کا کوئی تعلق کسی اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے حوالے سے قریش کے عقیدہ توحید کو ضرب لگائی گئی، اور ان کے عقیدہ آخرت جو وہ تردید کرتے ہیں جو ان کا ہے اس سے ضرب لگائی گئی۔ اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، وہ اختیار رکھتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ روز قیامت شفاعت کچھ لوگ کریں گے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ کام کریں گے، مگر ہم یہ بھی مانتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں بھی تذکرہ اسی سورہ میں آ گیا، کہ جو بھی شفاعت ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ ہی کو رب مانیں، اسی کی عبادت کریں، کیونکہ اسی نے قیامت برپا کرنی ہے، تاکہ ہمارے اعمال کے مطابق یا ہمیں جزا دی جائے یا ہمیں سزا دی جائے۔ وہی تمام کائناتوں کا مالک ہے، خالق ہے، اسی نے سورج بنایا، اسی نے چاند بنایا، اور یہ دنیا تخلیق کی اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم انسان تقوی اختیار کریں۔ اور جو خالص دنیا دار لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں اور جو قرآن کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، یہ سرکش ہیں، ان کو سزا ملے گی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں بھی ایک مرض اب بہت پھیل رہا ہے۔ ہم بھی کئی بار اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید استغفر اللہ 1500 سال پرانی کتاب ہے، اور آج کے یہ زمانے کے اور ماحول کے تقاضے مختلف ہیں، استغفر اللہ۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے پہلے بھی تو مختلف امتیں تھیں۔ جب دین میں بگاڑ پیدا ہوا، یا جب دنیا میں کوئی تبدیلی ایسی آئی جس کے مطابق کوئی نئی چیز ضروری تھی، تب نیا نبی آیا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ آخری نبی، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے، کسی رسول نے نہیں آنا، تو یہ بات سوچنا بھی کفر ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کوئی ایسی گفتگو ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آج کے تقاضے کے مطابق نہ ہو۔ استغفر اللہ، یہ کفر میں آتی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اس سوچ سے ہمیں دور رہنا ہے۔ ہمیں اکثر اس طرح کی بات سننے کو ملتی ہے کہ جی دیکھیں مشرکین ہیں اور کفار ہیں اور غیر مسلمین ہیں، وہ تو اتنے اچھے رہ رہے ہیں، ان کے یہاں مسائل نہیں ہیں، ان کے یہاں مصیبتیں نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں اتنی مصیبتیں اور مسائل ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ غیر مسلمین کے لیے اس دنیا کو خوشنما بنایا گیا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے یہ دنیا قید خانے سے کم نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھنا کہ وہاں پہ مسائل نہیں ہیں، مصائب نہیں ہیں، یہ بھی بہت شدید غلط فہمی ہے۔ وہاں پر بھی تباہیاں آتی ہیں، وہاں پر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہر قسم کی مصیبتیں موجود ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جب انسان تعصب کا چشمہ آنکھ پہ لگا لیتا ہے تو اس کو پھر صرف وہی نظر آتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، باقی کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی، وہ وہی سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، باقی کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی۔ منکرین آخرت تو وہ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ یہ جو آپ کی خالص توحید ہے اور عقیدہ آخرت ہے اور جزا اور سزا کا جو معاملہ آپ بیان کرتے ہیں، اس کو آپ تبدیل کر دیجئے تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کا مطلب وہ تو پہلے ہی یہی ان کا تقاضا تھا کہ قرآن مجید میں تبدیلی لائی جائے، قرآن کو تبدیل کیا جائے، اس میں ترمیم کی جائے، لیکن قرآن مجید کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، اس کو عملی طور پہ نافذ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ کسی ایک یا دو یا تین گروہوں کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی کریں۔ استغفر اللہ، یہ سوچنا بھی جو ہے وہ کفر کی نشانی ہوگی، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اب انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے، ناشکر پن جو ہے وہ بھی کفر میں شامل ہوتا ہے، مایوسی بھی کفر میں شامل ہوتی ہے، یہ اللہ کی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ناشکری، مایوسی، اللہ سے بغاوت، اپنے نفس کے معاملے میں جو بغاوت کا معاملہ ہے، ان سب چیزوں پہ آخرت کے خوف کو اگر سامنے رکھا جائے تو انسان صحیح راستے پر چلتا ہے۔ ہاں، ایک معاملہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ یہ قول صحابہ سے بھی ہمیں ملتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر ہم صرف امید پہ چلے جائیں گے تب بھی گمراہی میں پڑ جائیں گے، تب بے عملی کا مظاہرہ ہوگا۔ ہمارے یہاں بے تحاشا مسلمان ایسے ہیں جو تارک نماز ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ امید کی اس سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ اتر آئے ہیں۔ تو اگر صرف امید ہوگی تو بھی نافرمانی ہوگی اور بے عملی ہوگی، اور اگر صرف خوف ہوگا تو بھی نافرمانی اور بے عملی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر مایوسی ہوگی، اور مایوسی کے عالم میں انسان اس درجے میں پہنچ جائے گا جب کہے گا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو اب کچھ کر کے کیا کرنا ہے۔ تو ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ ہم سے کوتاہی ہو، خوف پیدا ہو، ہم مغفرت طلب کریں اور پھر امید کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت قبول فرمائے گا اور ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے گا۔ ایمان یہی ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ ہمیں دنیا داری سے بچنے کی، اور اس میں باقاعدہ بتایا کہ جو قریش ہیں وہ اصل میں مادہ پرست ہیں اور دنیا دار ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑے شدید قسم کا عذاب ہے۔ یہ اصحاب الجنہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ اصحاب النار ہوں گے۔ قیامت سے اسی لیے بار بار ڈرایا گیا ہے، توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ سب کا رب ہے، اور اللہ جو ہے اس کو کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی تمام صفات حقیقی ہیں، اور جو اس سے ملتی جلتی صفات دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ مجازی ہیں، وہ عطائی ہیں، وہ اللہ کی دین ہے۔ ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کسی اللہ کے ولی نے رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ہی صفت جو اللہ میں بھی ملتی ہے اور وہی صفت اگر انسان میں بھی ملتی ہے، اگر آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ کی صفت سمندر ہے اور آپ کی صفت اس سمندر میں ایک قطرہ ہے، تو بھی آپ گناہگار ہو جائیں گے، کیونکہ سمندر بھی کہیں گے تو وہ محدود ہوگا، لیکن اللہ کی صفت تو لامحدود ہوتی ہے، یعنی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی گئی اور منکرین کو ڈرایا گیا۔ اب اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے، مادہ پرستی سے بچنا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا داری کرنی پڑے گی، لیکن اس دنیا داری کو ہماری جیب میں ہونا چاہیے، دنیا داری کو ہمارے دل میں، ہماری روح میں، ہمارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ذہن میں رکھیں، رسالت کا انکار، قیامت کا انکار، توحید کا انکار، یہ جو ساری باتیں ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے عرض کی، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں، ان سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، آپ کے جو فرمان ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو سیدھا کرنے کی پرخلوص کوشش۔ اب ہم اکثر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو کمزور انسان ہیں، ہم سے کام نہیں ہو پاتا۔ دیکھیں، نہیں ہو پانا اور بات ہے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھ کے وہ کام چھوڑ دینا کہ ہم سے نہیں ہو پاتا، یہ گناہ ہے۔ ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے، وہ راستہ ٹوٹا پھوٹا ہو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک شخص، تاریخ میں ہمیں قصہ ملتا ہے کسی اللہ کے ولی کے پاس کہ ایک شخص تھا ان کے قربت میں جو نان بائی تھا، یہ نان لگاتا تھا، اور ساتھ میں جیسے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے یہ نان اور ساتھ میں سالن وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے ڈھابے بنے ہوتے ہیں اس طرح سے۔
اور اس زمانے میں کھوٹے سکے ہوتے تھے تو وہ کھوٹے سکے بھی لے لیا کرتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ تم کھوٹے سکے کیوں لے لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں رات کو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے تیرے مخلوق پہ رحم کیا تیری دیے ہوئے اذن و توفیق کے ساتھ، اور میں نے وہ کھوٹے سکے قبول کیے، یا اللہ میری ساری عبادت کا جو کھوٹ ہے تو اس کو قبول کر لے. تو غلطی کوتاہی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ اس کا احساس رہے اور اس سے پھر توبہ استغفار جو ہے وہ رہے. اور جو حلال اللہ نے قرار دیا ہے، جو حلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے وہ حلال ہے، اور جو یہاں سے ہمیں حرام ملتا ہے، جو اللہ نے حرام کہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا، وہ حرام ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز خود سے حلال قرار دینا، خود سے حرام قرار دینا، یہ بھی کفار مکہ کی جو ہے ان کی خصلتوں میں سے ہے اور ان کی عادتوں میں سے ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے. اور ان کے مشرکانہ عقائد تھے، حلال حرام پہ ان کی اپنے ہی معاملات تھے اللہ کے ساتھ. دیکھیں جب ہم شرک کہتے ہیں، شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی ایک ہستی کو تسلیم کریں، اور ہم تسلیم کریں کہ اس کے پاس وہ ساری صفات ہیں جو اللہ کے پاس ہے. استغفر اللہ. اس کی شدید جو ہے وہ سزا ہے، اور بہت ہی زیادہ عظیم قسم کا، علیم قسم کا عذاب ہے. اسی لیے قریش کے لیڈروں کو قوم نوح کے بارے میں بتایا گیا، فرعون کے بارے میں بتایا گیا، اور پچھلی اقوام کے بارے میں بتایا گیا، موسیٰ کے بارے میں بتایا گیا علیہ السلام، ان کی اقوام کے بارے میں بتایا گیا، ان کی جو نافرمانیاں تھیں ان کو بتایا گیا. لیکن وہ صرف کفار مکہ کو نہیں بتایا گیا، وہ آج ہمیں آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اگر ہے تو وہ قرآن مجید ہے، کہ آج 1500 سال سے اوپر وقت گزر جانے کے باوجود حرف بحرف اسی طرح موجود ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب فرمایا تھا. اس پہ انشاءاللہ اللہ کے دیے ہوئے اس توفیق سے اگلی بار اگر اللہ نے چاہا تو ہم گفتگو کریں گے. ہمارے اکثر بات ہوتی ہے قرآن کی ترتیب کس نے کی، کیسے کی، قرآن تو بعد میں اکٹھا کیا گیا تھا. اس پہ انشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو کریں گے تاکہ آپ کے ایمان قرآن پر مضبوط ہو جائے، کیونکہ قرآن ہی تو ہے جس سے ہم ہیں. اگر قرآن نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، پھر ہم میں اور غیر مسلمین میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. ہاں قرآن نے یہ ضرور کہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واضح طور پہ فرما دیا، اور ہمیں بھی جو ہے وہ اسی لحاظ سے آپ کے ذریعے سے فرما دیا کہ کسی بھی انسان کو ایمان کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر چننے اور شر چننے کی آزادی عطا فرمائی ہے. اس پہ بھی کسی وقت گفتگو کریں گے. ہمارے یہاں لوگ بات کرتے ہیں تقدیر کے حوالے سے کہ جی چونکہ سب کچھ لکھ دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، استغفر اللہ. اس میں بھی کسی وقت اللہ کے دیے اذن و توفیق سے ہم گفتگو کریں گے. کچھ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس اختیار کی بنیاد پر ہماری دنیا میں بھی زندگی جو ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں، اور سمت جو ہے وہ طے ہوتی ہے اور متعین ہوتی ہے. اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ ہماری کیے ہوئے ارادوں اور ہمارے کیے ہوئے افعال اور اقوال کی وجہ سے آخرت میں بھی ہمارے لیے معاملات جو ہیں وہ طے پاتے ہیں. اور سب سے آخر میں اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پر ایمان لانے کا اور قرآن کی پیروی کرنے کا، صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. یہ جو سورہ ہے اس میں انتہائی محکم دلائل موجود ہیں جن کی روشنی میں توحید، رسالت، آخرت کا انکار اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ پر حجت تمام کیا گیا، اعتراضات کے جواب دیے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اذن عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے اس حکم کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق اپنے قلوب کو، اپنی روح کو، اپنے ذہنوں کو منور کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو درست سمت میں لے کے جا سکیں، تاکہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے انعامات اور بے تحاشا کرام ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر دے.
وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.